रहमान बिन अली बिन मोहम्मद इनके जमाने में Don't forget to subscribe Rizvi Bhai Online for Islamic information. अब आते हैं बिदती नंबर 2 की तरफ, जो कि उलमाए सू के फतवे के मुताबिक बिदती हैं और उलमाए हक के फतवे के मुताबिक मुहद्दिस भी हैं, आलिम भी हैं, और अल्लाह तबारक तआला ने उनको बड़ा अजीम नाम दिया है इस कायनात के अंदर, जिनका नाम था अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी। नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो अब्दुर्रहमान अली इब्न जौज़ी रहमहुल्लाह 597 हिजरी से वफ़ात है आपका। आज से तकरीबन 1000 साल पहले ये गुजरे हैं। 1000 साल पहले गुजरने वाले मुहद्दिस इब्न जौज़ी रहमहुल्लाह ताला, आपने मिलाद के उन्वान पर कई किताबें लिखी। उनमें से 2 किताबों का आज मैं तारुफ करवाऊंगा, और ये दोनों किताबें आप PDF की सूरत में मेरी वेबसाइट rizvibhaiyaonline.com से ऊपर से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट के ऊपर बड़े बड़े मुहद्दिसीन की मिलाद के उन्वान पर लिखी किताबें PDF की सूरत में आपके पास मौजूद हैं। आप rizvibhaiyaonline.com के ऊपर जाएंगे और PDF किताबें की फोल्डर में जाएंगे, वहाँ अक़ायद अहले सुन्नत की फोल्डर खोलेंगे। मिलाद नबी पर हाफ़िज़ इब्न कसीर से लेकर के बड़े बड़े मुहद्दिसीन की किताबें, जो कि उलमा और फुक़हा की किताबें अहले सुन्नत की मिलाद के उन्वान पर लिखी हुई मौजूद हैं, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ किताबें अहले मिलाद पर लिखी गई अभी डाउनलोड नहीं हुई, इंशाअल्लाह तबारक तआला वो भी अपलोड वहाँ हो जाएंगी, वेबसाइट के ऊपर से आप ले सकते हैं। तो आज जो तज़किरा हम करेंगे हाफ़िज़ इब्न जौज़ी का करेंगे, इमाम इब्न जौज़ी। इन्होंने मिलाद पहली किताब जो मिलाद के उन्वान पर लिखी वो है अल मौलिदुल उरूस। मिलाद के उर्सों के बयान में ये लफ्ज़ जो उर्स इस्तेमाल हम करते हैं मिलाद के दिनों में, तो ये जो उर्स लफ्ज़ है ये भी कोई नया नहीं है। 1000 साल पहले उर्स होते थे और उनका पूरा तज़किरा अल मौलिदुल उरूस के नाम से किताब लिखकर इमाम इब्न जौज़ी ने, जो कि मुहद्दिस भी हैं, जिनको अरब व अजम के तमाम उलमा उनको मानते हैं, मुहद्दिस मानते हैं, आलिम मानते हैं। कई एक किताबें आपने लिख रखी हैं और इंजीनियर साहब जैसे लोग भी इनके हवाले जात देते हैं अपनी किताबों के अंदर। और ख़ास कर हाफ़िज़ अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी ने, ये वो शख्स हैं कि जिनके हवाला जात मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने अपनी मुख्तसर सीरत रसूल के अंदर बतौर दलील पेश की हैं। तो यानी अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी वो हैं जिनको अरब व अजम के तमाम उलमा बड़े ही एतमाद के साथ मानते हैं। अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी ने नाज़रीन 2 बड़ी किताबें लिखी मिलाद के उन्वान पर, कई और भी रिसाले लिखे, लेकिन 2 आज का तारुफ करवाऊंगा। पहली अल मौलिदुल उरूस है, इसके अंदर जो गुफ्तगू उरूसों के मुतालिक है वो एक अगली एपिसोड के अंदर आएगी। आज दूसरी किताब बयान मिलाद नबी, ये भी मिलाद के उन्वान पर किताब लिखी, इसका नाम ये रखा बयान मिलाद नबी। अब अगर मिलाद करवाना या इसके उर्स करवाना ये बरेलवियों का मसलक है, तो मैं कहता हूँ लगाओ बरेलवियों पे फतवा, शौक़ से लगाओ। मैं बरेलवियों को दिफा करने यहाँ नहीं आया, मैं हक बात अहले सुन्नत बताने आया हूँ। चले जाओ 1000 साल पहले उस बरेलवी आलिम मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी, उस पर लगाओ फतवा। आप तो कहते हो बरेलवी तो 1 साल पुराने हैं, और बरेलवी 100 साल पुराने में हैं। ये अकीदा मिलाद नबी 1000 साल पुराना है। इससे पहले भी मैं जा सकता हूँ, वो इंशाल्लाह अगली एपिसोड के अंदर आएगी गुफ्तगू। हुण फतवा लाओ इब्न जौज़ी ते, क्योंकि इब्न जौज़ी तो हो गया बिदती, क्योंकि मिलाद के उन्वाना ते 2 किताबा लिखियां इब्न जौज़ी ने, ते बयान और मिलाद नबी ने अंदर लिख दे कीमन। आए हाय 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 इब्न जौज़ी, अल्लाह तबारक तआला तेरी कब्र पर रहमत फरमावे। इब्न जौज़ी फरमाते ने बयान और मिलाद नबी और मिलाद नबी के सबब 20 पर कहते हैं ला ज़ाला अहलुल हरमैन शरीफैन। हाय 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 हाय, इब्न जौज़ी ने ए जे मोहर लाई ना, इस मोहर नूं पढ़दे पढ़दे मौलवी छितर खाएगा, इस मोहर नूं नहीं हटा सकता। ये लोग कहते हैं मक्का मदीना में मिलाद नहीं होता। इंशाअल्लाह ताला इस बर रबीउल जो आ रही है ना, इसको मैं मिलाद अरब के अंदर मना रहा हूँ। मैं फिर जाऊँगा यहाँ पर, इंशाअल्लाह वीडियो आप तक पहुँचेगी। अच्छा, तो अरब के अंदर जी मिलाद हरमैन और शरीफैन में नहीं होता था। हालांकि 1000 साल पहले की बात बताने लगा हूँ, बात ना बरेलवियों की है ना रज़ी की है,
بات کتابی ہے، کوئی علمی کتابی ہوا تو جواب دے گا ورنہ خاموش ہو جائے گا۔ اچھا، عبد الرحمن بن جوزی کہتے ہیں لا زال اہل الحرمین شریفین، یہ لفظ لا زال بڑا ہی غضب دا لفظ ہے۔ وہ امام قسطلانی دی پہلی ایپیسوڈ جڑی میں آندی نا برتی نمبر 1 ایپیسوڈ نمبر 1، امام قسطلانی بھی اپنی کتاب المواہب الدنیا وچ یہ لفظ لکھیا لا زال اہل الحرمین شریفین۔ تو جو لفظ امام قسطلانی نے استعمال کیا وہی لفظ ابن جوزی نے استعمال کیا 1000 سال پہلے، لا زال اہل الحرمین شریفین بل مصر والجمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب۔ آئے ابن جوزی دے آئے میری گل نے ابن جوزی نے، ابن جوزی فرماتے ہیں لا زال اہل الحرمین شریفین، ہمیشہ سے۔ اب ابن جوزی بھی یہ بات نہیں کہی کہ یہ کام میرے دور میں شروع ہوا ہے ابھی سے، نہ ہمیشہ سے، جب سے میں نے پیدا ہوا میں نے دیکھا ہمیشہ سے یہ کام ہوتا رہا ہے حرمین میں اور شریفین میں۔ کیا؟ وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب، پورے عرب میں مشرق سے لے کر مغرب تک، یختفلون مجلس ولد النبی۔ ہائے 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 ہائے، یہ جی مور لائیا مولوی تیرے چھترول، یہ تیری چھترول کی تھی ابن جوزی، تو سارے زندگی لگا رہے گا نا، اے چھترول تیری نہیں مٹتی۔ ہائے مولوی تیرے تے ٹھپا لگ گئی بہت ڈاڈا۔ ہاں مولوی تیری شکل تے اے جب پشاوری لتر مارا نا ابن جوزی، خدا دی قسم سارے زندگی تو نہیں بھول سکتا۔ عبد الرحمن ابن جوزی اپنی بیان میلاد النبی لکھیا کہ ہمیشہ سے عرب کے اندر صرف حرمین شریفین نہیں، مکہ اور مدینہ نہیں، المصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب، مصر، یمن، شام اور پورے عرب کے اندر، اس وقت عرب کا احاطہ کتنا بڑا تھا جس میں شام، عرب، سب کچھ، یمن، یہ سارے اس میں آتے تھے اردن تک۔ تو کہا یہ پورے عرب کے اندر صرف ایک جگہ نہیں، عرب من المشرق والمغرب، عرب کے مشرق سے لے کر مغرب تک، یحتفلون محفل منعقد ہوتے، بمجلس جلوس منعقد ہوتے تھے، منعقد ہوتے تھے مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے میلاد کے جلوس منعقد ہوتے تھے۔ مولوی تیرا ہاضمہ ٹائٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، یہ رضوی دی گل ہے ہی نہیں۔ اگلی گل سنو، وَيَفْرَحُونَ بِقُدُومِ ہلال شہر ربیع الاول۔ ہائے ابن جوزی، واہ ابن جوزی واہ، اللہ تیری قبر تے کروڑوں رحمت فرمائے۔ اکی آنسو آئے میں نے نہیں گل سوے کی بھی، فرمایا یفرحون بقدوم، یار 1000 سال پہلے لوگوں دا عقیدہ دیکھو۔ فرمایا ان لوگ عرب دے یفرحون، مسکرا پڑتے تھے، خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ یہ لفظ یفرحون وہی لفظ جڑا سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں آیا ہے، قل بفضل اللہ فبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ وہ فلیفرحوا والا لفظ ابن جوزی استعمال کیتا۔ یہاں لفظ سرور استعمال، سرورہ کا لفظ استعمال کر سکتے تھے جو امام قسطلانی نے استعمال کیا ہے۔ امام قسطلانی نے لفظ استعمال کیا ولائما یظہرون سرورا، لفظ سرور کا استعمال ہوتا تھا عرب کے اندر، جو عام لغت عرب کے اندر لفظ سرور استعمال ہوتا ہے خوشی کے طور پر، لیکن ابن جوزی نے لفظ سرور استعمال نہیں کیا، لفظ یفرحوا لے کے آئے ہیں، کیونکہ قرآن کا جو استدلال یہی ہے کہ فرمایا یفرحون بقدوم ہلال شہر ربیع الاول، فرمایا شام اور مصر اور عرب دے پورے مشرق سے لے کر مغرب تک لوگ ربیع الاول کا مہینے کا چاند دیکھ کر یفرحون بقدوم ہلال شہر ربیع الاول، ان کے چہرے مسکرا پڑتے تھے۔ ربیع الاول کا چاند دیکھ کے 14 کو چہرے عرب دے 1000 سال پہلے لوگوں دا عقیدہ یہ ہو جاسی کہ لوگوں دے چہرے مسکرا پیندے سن۔ اج ربیع الاول دا چند ویکھ کر کے تیرا پشاوری جوتی یا منہ ہو جاندہ ہوئے، پشاوری جوتی تیرا منہ کھڑکا دے۔ مولوی تیرا 2 ہی طریقے ہیں ہمارے پاس، پہلا علمی، دوسرا پشاوری جوتی تیرا منہ کھڑک دے بندہ۔ اے ہو جو تتی تیری لاوے نہ دینوں کہ تہاڈے ہوش ہی نہ آون تانوں، خدا دی قسم۔ آخر کہ ابن جوزی بدعتی تھا، 1000 سال پہلے عرب دے اندر پوری عرب بدعتی تھا، لگا فتویٰ۔ اور یہ وہ ابن جوزی ہے جس کا حوالے عبد الرحمن ابن جوزی کے حوالے مختصر سیرت رسول کے اندر عبد الوہاب نجدی نے دیے ہیں، ابن عبد الوہاب نجدی نے۔ تو اور بڑے بڑے علماء دیوبند اور بڑے بڑے علماء
بریلوی اور غیر مقلد اور سارے ان کو لکھ جائے ہیں، سارے ہی بریلوی شریفی سارے. ہاں تو فرمایا ہمیشہ سے چند ورگے چہرے مسکرا پاؤندے سن جدوں میلاد دا مہینہ ویکھدے سن عرب دے لوگ 1000 سال پہلے. یفرحون بقدوم ہلال شہر ربیع الاول. اور اگلی گل سنو، فرمایا اہتماما بلیغا و یحتمون اہتماما بلیغا. اور اہتمام و یحتمون یا و یحتمون اہتماما بلیغا، بڑے پیمانے پر اہتمام کرتے تھے. معلوم ہو گیا یہ دن مقرر کر کے بڑے پیمانے پر اہتمام کرنا یہ عرب کے 1000 سال پہلے بھی ہوتا تھا، اور ابن جوزی نے لکھا ہے. اور یہ بڑے پیمانے پر دیگے پکانا یہ بھی جناب لیکن بڑے پیمانے پر عورتوں کے جلوس کروانا یہ ٹھیک نہیں ہے جناب. اے بریلوی حضرات واسطے گزارش، اور خدا دا واسطہ نہیں، اور میلاد جائز نے، ایک کنجر خانہ جائز نے. اے کڑیاں نو بلا کے دے جناب مائک لگا کے دے، کڑیاں جناب لپسٹک لگا کے دے، اے جناب بڑے بڑے سسٹم چلائے ہوندے نے، اے کم جائز نے. عورتوں کا میلاد یہ بڑے پیمانے پر ساؤنڈ لگا ہوا ہے پورے محلے میں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد. بھائی شہنشاہ والا کی آمد ہے، لیکن عورتیں میلاد کریں گھر میں، ایسا میلاد کریں بیر آواز نہ جائے. جس عورت کی آواز بھی پردہ ہے، جس عورت قرآن اونچی نہیں پڑھ سکتی، وہ ساؤنڈ کے در میلاد پڑھ سکتی ہے؟ اے بریلوی حضرات واسطے خدا نہ واسطہ نہیں. اے تسی بھی مطلب یہ نہیں ایک چیز مباح ہوئے اسے تسی اتنا خرافات پیدا کرو کہ پھر، اور سارے پیر کرا رہے ہونے بڑے بڑے. میں علماء دی گل نہیں کر رہا، میں پیرا دی گل کر رہا. اے پشاوری جتی ہوئے نا، اے پیرا دی چترول کیتا کرو، اے تھوڑی کر سٹی کرو تو بہتر ہونا. علماء واسطے گزارش کر رہا ہوں، علماء حضرات نہ حق ہے کہ اپنے علاقے کے اندر جڑے پیر ہی کام کر رہے ہیں انہیں پیرا نے چترول کرو بسم اللہ شریف کر کے. تو چترول کرنے تو بعد مکھانے ونڈا کرو، چوہارے ونڈا کرو. تو چوہارے ونڈا کرو، پیرا نہ دے آؤ. اے پیرا چوہارے دے تو گرمی کر سنا پیرا، بس پیرا گرمی ہونی وہ کر دے کی میں تمہیں پتہ ہے، یہ مینوں پتہ ہے. اچھا یفرحون بقدوم اہتماما بلیغا علی السماع والقراءۃ. یہ جو بڑے اہتمام ہوتے تھے وہ ہوتے کس کے تھے؟ والسماع والقراءۃ. حضور کا میلاد قراءت کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، والسماع سننے کے لیے. یعنی وہ اسٹیج بنائے جاتے تھے، علماء بلائے جاتے تھے، ذکر مصطفیٰ ہوتا تھا نبی سے. وَيَنَالُونَ بِذَلِكَ أَجْرًا وَجَزِيلًا وَفَوْزًا عَظِيمًا. اور اس پر وہ ان کا عقیدہ یہی ہوا کرتا تھا کہ جب میلاد ہم کریں گے تو اللہ ہم پر اجرا جزیلا وفوزا عظیما، اللہ کی طرف سے ہم پر اجر عظیم ہوگا، اس پر اجر عظیم ہے اور ملتا ہے. یہی ان کا عقیدہ ہوتا کرتا تھا. تو میلاد کو ثواب سمجھ کر کے اور دین سمجھ کر کے عرب کے لوگ منایا کرتے تھے. ابن جوزی نے لکھا ہے فتویٰ آپ نے لگانا ہے، میرا کام تھا دکھانا، فتویٰ میرے پہ نہیں لگانا، بریلویوں پہ بعد میں لگے گا، پہلے ابن جوزی کی طرف. یہ تھا جی ایک بدعتی جس کو آج میں نے پکڑا اور میں نے سب کے سامنے پیش کر دیا. دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.